کامیابی آسان نہیں، دل جیتنے پڑتے ہیں۔ سچ سے، حقائق سے، آپ کے اعتماد سے، خبروں سے جڑے چپتے سوالات سے۔ السلام علیکم ناظرین، دی وائس آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں عثمان ناز۔ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ مری بیورو چیف دی وائس آف پاکستان نیوز راشد گل فراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق علماء اہل سنت کونسل یوسی نمبل کا سہ ماہی اجلاس جامع مسجد الحبیب کلسنگڑا میں مفتی رمضان ولی صاحب کی میزبانی میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت اور نوجوانوں میں سیرت طیبہ کے شعور کو اجاگر کرنا تھا اور ضمن میزبان مکرم مفتی رمضان ولی صاحب کو عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد دینا تھا۔ علماء کرام نے بھرپور انداز میں شرکت بھی فرمائی اور ایجنڈا پر سیر حاصل گفتگو بھی کی۔ اجلاس کے دوران یونین کونسل نمبل میں قائم مساجد کی کارگزاری بھی لی گئی اور مساجد میں دینی کام کی بہتری اور اپنے اپنے علاقے میں دینی فضا کو مؤثر بنانے کے حوالے سے بھی تجاویز پر غور کیا گیا۔ بعد نماز عشاء جامع مسجد الحبیب میں سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک مختصر نشست کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں اظہار خیال کے لیے بندہ عاجز کی تشکیل کی گئی تھی۔ اجلاس کی صدارت علماء اہل سنت کونسل یوسی نمبل کے امیر مفتی عزیز الرحمان صاحب نے کی، جبکہ دیگر شرکاء میں حضرت مولانا مفتی رمضان ولی صاحب، مولانا قاری عبدالوہاب صاحب، مولانا وقاص شبیر صاحب، مولانا دلشاد صاحب، مولانا ثاقب عباسی صاحب، مفتی عبدالصمد حیدری صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا شاہد صاحب، مولانا تنویر صاحب، مفتی نشاط صاحب، مولانا توصیف صاحب، مولانا تنویر شوکت، مولانا یاسر صاحب، حافظ جبران، قاری عتیق الرحمان صاحب، مولانا تنویر احمد، قاری افراہیم صاحب، حافظ سکندر معاویہ کے علاوہ دیگر علماء و حفاظ نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد مفتی رمضان ولی صاحب کی طرف سے پرتکلف عشائیے کے ساتھ ساتھ تبرکات حرم کھجور اور زمزم کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اجلاس کے آخر میں مفتی عزیز الرحمان صاحب کو جمعیت علماء اسلام یونین کونسل نمبل کا امیر اور قاری عبدالوہاب صاحب کو جنرل سیکرٹری، جبکہ دیگر ساتھیوں کو جماعتی ذمہ داریاں ملنے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ مولانا قمر صاحب اور مولانا ثاقب صاحب کو بیٹوں کے حفظ قرآن پر شرکاء اجلاس کی طرف سے خصوصی مبارکباد دی گئی۔ اجلاس کا اختتام ملک و ملت کی بہتری اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا سے کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دی وائس آف پاکستان۔